بابا جی فرماتے ہیں پسندیدہ شخص جب نظر انداز کرتا ہے اس وقت جو درد دل کو ملتا ہے اس درد کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو محبت کبھی بھی مقدار نہیں مانگتی، محبت ہمیشہ تسلسل مانگتی ہے، بے شک تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو کسی ایک خاص سے۔ توجہ دینا محبت دینے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر لوگ مجھے محبت کرنے والے شخص اور توجہ دینے والے شخص میں سے کسی ایک کا انتخاب دے تو میں اس شخص کو منتخب کروں جس نے مجھے اپنی توجہ کے ساتھ قید کر لیا۔ کسی خاندانی مرد سے واسطہ پڑے طوائفوں کو بھی عزت مل جاتی ہے، اور اگر کسی نااہل مرد سے واسطہ پڑے تو شریف زادیاں بھی 2 ٹکے کی نہیں رہتی۔ بابا جی فرماتے ہیں مرد اپنی جتنی ٹینشن ایک عورت سے بیان کرتا ہے کبھی کسی مرد سے بیان نہیں کرتا۔ عورت واقعی میں ایک بہترین دوست ہے اگر دونوں طرف سے مخلص ہوں۔ عقل مند عورت ہمیشہ اپنے مرد کی پسند کو پسند اور اس کی ناپسند کو ناپسند بنا کر اپنے پسندیدہ مرد کی محبت اور دل پر راج کرتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کے ساتھ چلنے کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ دھیان ہی نہیں رہتا، اگر اس راستے سے واپس لوٹنا پڑا تو کیسے لوٹیں گے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا کہ لوگ صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اللہ پر چھوڑ دو۔ اصل وفائیں انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ جو مرد عورت کی باہوں میں آنے کی کوشش کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہے۔ جو ہر مرد عورت کے سر کو چومے سمجھ جائے کہ وہ آپ کو عزت سمجھتا ہے۔ مرد اگر عورت کو دوسرے مردوں کے سامنے آنے سے منع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ مرد دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ عورت کی 2 خوبیاں مرد کو بہت پسند آتی ہیں، عورت کی معصومیت، عورت کا خوش اخلاق ہونا۔ غم نہ کرنا یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کچھ بھی نہیں چاہتے ہم اپنی زندگی میں، یا رب دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ جس عورت کے سینے پر کہیں بھی تل ہو وہ عورت بہت صبر والی ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جیسا مرد ہوگا اسے ویسے ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ رشتوں میں خرابی 2 وجہ سے ہوتی ہے، جب کسی انسان کے لیے آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، دوسری وجہ آپ لوگوں کو ان کی اوقات سے زیادہ عزت دیتے ہیں۔ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔